اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم تمام امتوں میں سے بہترین ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ گزشتہ میں انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے تھے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، لیکن اس امت کے لیے یہ اعزاز ہے کہ علماء کرام داعیان دین اللہ رب العزت کے دین کی اقامت کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جو لوگ اس امر خیر میں اس ڈیوٹی پر مامور ہوئے، متعین ہوئے، ان کے لیے مبارکباد ہے کہ اللہ رب العزت اپنے دین کا تھوڑا سا کام بھی کسی سے لے لے تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ محض فضل ربانی ہے۔ کوئی اگر آپ کی عزت کرتا ہے تو جان لینا چاہیے کہ یہ سب اللہ کے دین کی برکت ہے، اور یہ تو ان لوگوں کے دلوں میں برکت یا محبت جو ڈالی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ داعیان دین اور مذہب سے جڑے ہوئے لوگوں کے دل میں، لوگوں کے لیے، عام پبلک کے لیے کیا ہے؟ اس بابت ایک حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے وہ عرض کیے دیتا ہوں کہ ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اسے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ تمام امور کے متعلق ہے۔ کوئی گھر کا سربراہ ہے تو گھر میں کسی قسم کی کوئی غیر اخلاقی بات ہو، غیر شرعی بات ہو، محلے کا کوئی کونسلر ہے، نمبردار ہے، کوئی یونین کونسل کا چیئرمین ہے، کوئی علاقے کا ایم پی اے ایم این اے ہے، تو جہاں اس کے دیگر معاملات یعنی جو مملکت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری جو اللہ اور اس کے رسول نے اس پر ڈالی ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یعنی ہمہ وقت لوگوں کو اچھی بات کے لیے کہتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری کے حوالے سے جتنے لوگ اس کے ماتحت ہیں، اس سے قیامت کے دن ان تمام لوگوں سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ باپ اپنے گھر میں رہ کر بچوں کو، اپنی بیوی کو اگر دین کی طرف راغب نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن اس بات کے لیے جواب دہ ہے۔ گھر کا ماحول اگر دینی نہیں ہے تو اس میں کسی مولوی صاحب کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آ کر دین نافذ کریں۔ مولانا کا کام تو مسئلہ بتانا ہے، لیکن عملاً اس کا نفاذ وہ آپ کے ذمہ ہے، اور اس کے نفاذ کا بھی طریقہ وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں بزور بازو سارے کام کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، یہ سب نہیں۔ سب سے بڑا طریقہ دین کو نافذ کرنے کا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ یہ کہ آپ باپ ہونے کی حیثیت سے، عورت ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کو ترغیب دیں۔ آپ کا عمل ان کے لیے سب سے بڑی ترغیب ہے۔ آپ اگر ان کے سامنے سارا دن غلیظ اور فحش گالیاں دیں گے تو آپ کو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کو گالیاں کس نے سکھائی ہیں۔ ظاہر ہے جو وہ آپ سے سنے گا اس کے لیے بہترین کلام ہے وہ۔ آپ سارا دن اس کے سامنے ایک بھی نماز نہ پڑھیں، اسے نماز کے لیے کہیں بھی نہ، اسے قرآن پڑھنے کا صرف کہتے جائیں اور خود آپ نہ پڑھیں، خود آپ کی ترجیحات میں یہ سب کچھ نہ ہو، تو پھر آپ کو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ مسجد کی طرف رخ کرتا ہے، نہ کوئی اچھا کام کرتا ہے۔ تو اسلام کے نفاذ کے لیے سب سے بہتر آپ کا طرز عمل ہے۔ تو آپ اپنے طرز عمل سے، اپنے لائف سٹائل سے، اپنی حرکات و سکنات سے یہ ثابت کریں کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک لے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اسے اپنی زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر دل میں برا جان لے۔ اب یہ بھی نہیں ہے، پورے گاؤں میں سب کو پتہ ہے کتنے لوگ جوا کھیلتے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی ان کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جوا نہ کھیلا کریں۔ یعنی کیسی بات ہے کہ حلال چیز کو ہم حرام کا تڑکا لگائے بغیر کھا ہی نہیں سکتے، یہ عادت ہے پوری قوم کی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے۔